بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آپ کی ساری باتیں سننے کے بعد بھی میرا انکار اقرار میں نہیں بدل سکتا۔ شمائلہ کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ اگر اسٹڈیز کے لیے تم انکار کر رہی ہو تو پھر تمہیں ٹائم دے سکتا ہوں، لیکن اگر میرے علاوہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو تو یہ غلطی مت کرنا۔ فیروز خان اتنا بے غیرت نہیں ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت نہ کر سکے۔ یہ کہتے ہی اس نے فون کال کاٹ دی۔ شمائلہ نے غصے سے قریب کھڑی اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب دوبارہ مجھ سے مت کہیے گا کہ میں اس جنگلی سے بات کروں، کیونکہ مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ماں کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی، اور اگر نہیں کرنی تو نہیں کرنی، مجھ پہ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا اور آواز میں بیزاری گھل چکی تھی۔ وہ فون کان سے لگائی کھڑی تھی۔ کال کی دوسری طرف اس کا چچا زاد کزن موجود تھا، جس سے اس کے ماں باپ شادی کرنے کا کہہ رہے تھے، مگر وہ مان نہیں رہی تھی۔ اسے اپنی پڑھائی مکمل کرنے سوئٹزرلینڈ جانا تھا۔ تم سیدھی بات کہو، شادی مجھ سے نہیں کرنا چاہتی یا کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتی؟ آگے سے اس نے روبدار آواز میں پوچھا۔ ان دونوں کے درمیان کی فضا تناؤ کا شکار تھی۔ وہ اس سے اکتاہٹ محسوس کرتی تھی اور اس کا سخت لہجہ اسے نہایت ناپسند تھا۔ وہ اس کی اس لہجے سے بہت چڑھتی تھی، اسی لیے وہ اس سے شادی کرنے کے لیے بالکل تیار نہ تھی، اور ماں کے بار بار کہنے پر بھی وہ شادی کے لیے راضی نہ ہوئی۔ اور اب وہ کال پر اس سے بات کر رہا تھا۔ یہ کال پر ان کی دوسری بار بات ہو رہی تھی، اور وہ اسے ٹھیک سے نہیں جانتی تھی۔ وہ اس کے چاچا کا بیٹا تھا، لیکن وہ بچپن سے جرمنی میں رہا کرتا تھا، اور اب وہ شمائلہ سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن وہ شادی کے لیے رضامند نہیں تھی۔ اور اب وہ اس کے مسلسل انکار پر اپنے ازل سے سنجیدہ اور سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا کہ اسے اس سے شادی کرنی ہے یا کسی اور سے بھی نہیں کرنی۔ تو اس نے اس پر کہا کہ مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ جب کافی سمجھانے بجھانے پر بھی وہ نہ مانی، پہلے شمائلہ کی پڑھائی ضروری ہے۔ فیروز نے شمائلہ سے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ اور اپنا کریئر بناؤ، پڑھو لکھو، لیکن یاد رکھنا شادی تو تمہیں مجھ سے ہی کرنی ہوگی۔ وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ شمائلہ اس کی وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اسی بات پر خوش ہو گئی تھی کہ اب اسے پڑھائی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ چنانچہ اس کا ٹکٹ کروا دیا گیا اور وہ سوئٹزرلینڈ چلی گئی۔ لیکن سوئٹزرلینڈ آنے کے بعد اس کے کزن سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ جو پہلے امی کے فون پر کچھ نہ کچھ ہو جاتی تھی، اب تو وہ بھی نہ ہوتی تھی۔ وہ اپنے لمبے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ اس کے گلے میں مفلر بندھا تھا اور سر پر ایک پیاری سی گرم ٹوپی تھی جس سے اس کے بال باہر جھانک رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں پہ دستانے چڑھے تھے، مگر وہ بار بار اپنے ہاتھ جیبوں میں ڈال لیتی تھی۔ سردی اتنی شدید تھی کہ خون ہی جم جائے۔ وہ ایک دکان کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ پھولوں کی دکان تھی، اس میں ہاتھ سے بنے پھول اور ان کے بکے رکھے تھے۔ اس سے کچھ فاصلے پر ہی ایک گفٹ شاپ تھی۔ ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی اس کے نرم گزار پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پہ۔ رس کرتی مسکراہٹ اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ کسی حسین احساس میں ہے، اور یہ احساس اس کی رنگت نکھارے جا رہا ہے۔ اس نے ایک بکے خریدا جو مختلف رنگوں کے پھولوں سے بنا تھا۔ اس پہ ایک کارڈ رکھا تھا جس میں اس نے اپنی جیب سے پین نکال کر کچھ لکھا، اور شاید کوئی حسین منظر آنکھوں میں بھر کے پھر سے مسکرائی۔ پھر وہ گفٹ شاپ کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے وہاں سے ایک گفٹ پیک کروا لیا۔ ابھی وہ شاپ کے دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ اس کے فون پہ رنگ ہوئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا بکے دوسرے ہاتھ میں پکڑے گفٹ پیک کے اوپر منتقل کیا، اور اس ہاتھ سے فون نکالا جو اس کے کوٹ کی جیب میں تھا۔ اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے دروازہ کھولا اور شاپ سے باہر نکل آئی۔ کال کی دوسری طرف اس کی امی تھی۔ وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ اس وقت کہاں اور کیا کر رہی ہے، جس پر اس نے کہا کہ وہ چھٹی ہونے کے بعد باہر شاپ پہ شاپنگ کرنے کے لیے آئی ہے۔ آگے سے معلوم نہیں کیا جواب ملا۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں تو ایک ہفتے بعد آنے والی ہوں، ابھی تو میرا آنے کا کوئی چانس نہیں ہے، مجھے آفس سے بھی چھٹی نہیں مل رہی۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر ہی رکی تھی، لیکن جس لمحے میں اس نے آگے کی طرف کی بات سنی تھی، اس لمحے میں اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے تھے، اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا گفٹ پیک نیچے گر پڑا۔ امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے ابھی خود کو اور مضبوط کرنا ہے، مجھے اپنا کریئر بنانا ہے۔ ابھی میں ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتی، پلیز آپ میری بات کو سمجھیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی، جیسے آگے سے بات سننے کے لیے رکی ہو، اور پھر اگلے ہی لمحے پھر سے وہ بول پڑی، امی آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ میں کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی نا؟ آپ میری بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی؟ لیکن آگے سے کال بند ہو چکی تھی۔ ایک دم سے اسے اپنا آپ جیسے زمین پر دھستا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اپنی سانسیں اسے بند ہوتے ہوئے محسوس ہونے لگی۔ اتنی شدید سردی میں بھی اسے جیسے گرمی ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر پھینک دی اور وہیں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ چکی تھی۔ محبت کی نئی کلی جو ابھی اس کے دل میں کھلی ہی تھی کہ اسے رونے پر مجبور کر دیا۔ شمائلہ کی آنکھوں سے آنسو آہستگی سے جاری ہونے لگے۔
اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں۔ وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، ساتھ کھڑی چمکتی ہوئی دکانیں جو رات کی اس پہر جگمگا رہی تھی ایک دم سے اسے ویرانی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے گھٹنے کے قریب پڑے گفٹ پیک اور بوکے کو دیکھا جو اس نے اتنی محبت اور چاہوں سے لیا تھا۔ وہ اب اپنی اس طرح تذلیل پہ شکوا کنا تھا۔ اس نے اپنے گھٹنے کے قریب پڑے گفٹ پیک اور بوکے کو دیکھا جو اس نے اتنی محبت اور چاہ سے لیا تھا۔ وہ اب اپنی اس طرح تذلیل پہ شکوا کنا تھی۔ اس نے آنسو سے بھری آنکھوں سے اس گفٹ پیک اور بوکے کی طرف دیکھا۔ بوکے میں موجود کارڈ جو اس نے لکھا تھا وہ بوکے میں سے جھانک کر اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ وہ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں موجود تھی جہاں بے حد برف پڑ رہی تھی۔ وہ سوئٹزرلینڈ کی ایک ایسے خطے میں موجود تھی جہاں چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور ہر طرف برف ہی برف گرتی دکھائی دے رہی تھی۔ تمام چیزیں برف سے ڈھکی تھی۔ وہ خود پاکستان کے شہر کراچی سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ کراچی کے امیر ترین گھرانوں میں سے ایک گھرانے کی بیٹی تھی۔ اس کے خاندان میں آج تک کسی لڑکی نے دوسری کنٹری میں رہ کر اپنا کریئر نہیں بنایا تھا، لیکن وہ واحد لڑکی تھی جو ماں باپ کی اکلوتی تھی، اور اس کے تمام خواب اس کے ماں باپ نے پورے کیے تھے، اور یہ بھی اس کا خواب تھا کہ وہ سوئٹزرلینڈ جائے اور وہاں پر اپنا کریئر کا آغاز کرے۔ اس نے اپنی BA کی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی اور وہیں پر کام شروع کر دیا۔ وہ ایک آفس میں کام کرتی تھی۔ اس آفس میں اس کے ساتھ اس کے کئی کولیگ بھی تھے جو میل فیمیل تمام یک ساتھ کام کرتے تھے۔ اس کے جوائن کرنے کے بعد ایک اور لڑکے نے بھی اس کے ساتھ جوائن کیا تھا۔ وہ لڑکا وہیں سوئٹزرلینڈ کا رہنے والا تھا، مگر اس کی نقوش یہی بتاتے تھے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں پاکستانی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اس لڑکے نے اس کے ساتھ اردو میں بات چیت کی تھی اور یہ اسے بھلا لگتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہاں پاکستان سے تعلق رکھنے والا کوئی اسے نہیں ملے گا، لیکن یہ واحد انسان تھا جو سوئٹزرلینڈ میں رہتا تھا، مگر اسے پاکستان کے تمام خطوں کے بارے میں معلوم تھا۔ اسے پاکستانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کہ وہ پاکستان سے یہاں پر شفٹ ہوا ہو، لیکن وہ اس سے یہ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ انہیں ایک ساتھ کام کرتے ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو گئے۔ ان 2 مہینوں میں آفس کے کسی بھی ورکر سے اس کی اتنی بات نہ ہو سکی تھی جتنی اس لڑکے کے ساتھ ہو رہی تھی۔ اس لڑکے کا نام فیروز تھا۔ اس کے نام سے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ مسلم گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس نے بتایا تھا کہ اس کی فیملی میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں۔ ان دونوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی بہت زیادہ ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں اب ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ اگر دونوں میں سے کوئی مصروف ہوتا یا تھک جاتا تو دوسرا اس کی ہیلپ کر دیتا تھا، اور یوں ان کی زندگی کی گھڑی نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں آفس کے بعد بھی باہر ملنے لگے تھے۔ کبھی دونوں کافی پینے کے لیے چلے جاتے اور کبھی ڈنر کے حوالے سے باہر چلے جاتے۔ باہر جانے کے بعد ان دونوں کے درمیان بہت ساری باتیں ہوا کرتی تھی، اور ان باتوں میں پاکستان کے حوالے سے بہت سارے سوال کرتا تھا وہ لڑکا۔ ہر شہر کے بارے میں پوچھتا تھا، وہاں کی ہر جگہ سے وہ واقف تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کہ اس نے پاکستان پر کافی ریسرچ کر رکھا ہو، لیکن اس سب کے بارے میں وہ اس سے کبھی پوچھ نہ سکی تھی۔ اس کے خاندان میں اس کی ماں وہ واحد انسان تھی جو اس کے لیے بہت فکر مند رہا کرتی تھی، اور کال کرتے ہی اسے یہ کہتی کہ اپنا خیال رکھنا، کسی سے میل جول زیادہ مت کرنا، اور اجنبی لوگوں سے ہمیشہ محتاط رہنا۔ اور وہ اپنی امی کی یہ بات سن کر مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا کر کہتی کہ جی امی، میں اپنا خیال رکھتی ہوں، آپ بھی اپنا خیال رکھا کریں۔ روزانہ شمائلہ کی امی اسے کھانے کے لیے ہدایت دیتی، اسے روزانہ آفس جانے سے پہلے کال کرتی اور کہتی کہ یاد سے ناشتہ کر لینا۔ اسے اپنی نگرانی میں ہی ناشتہ کرواتی اور اسے آفس جانے سے پہلے ڈھیر ساری دعائیں دے کر بھیجتی۔ اسے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر دریا پار کر کے بیٹھی ہے۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی ماں ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ ماں کا یوں خیال رکھنا اور یوں محبت کرنا اسے بہت سکون دیتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی ماں تھوڑی سی پرانے خیالات کی مالک تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ شمائلہ، وہاں پر کسی بھی میل سے تعلقات نہ رکھنا، نہ کسی سے بات کرنا، وہ صرف اور صرف فیمیل سے ہی بات کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں سب کچھ پاکستان جیسا نہیں تھا۔ یہاں پر سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں، یہاں پر ایک دوسرے سے لڑکی لڑکے کی دوستی کامن چیز ہے۔ لیکن امی یہ بات نہیں سمجھتی، اسی لیے شمائلہ نے امی سے فیروز کے بارے میں کوئی بات نہ کی، لیکن فیروز کو اپنی امی کے اس خیال کے بارے میں ضرور آگاہ کر دیا، اور وہ اس کی اس بات پر مسکرا دیتا۔ اس کی امی اسے ہر روز کال کر کے یہی بتاتی کہ اس کے خاندان میں سے ہر لڑکے کے رشتے آ رہے ہیں۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی کا ذکر کھول کر بیٹھ جاتے، جسے سنتے سنتے شمائلہ کے کان پک جاتے اور وہ بور ہو جاتی، لیکن وہ اپنی امی کو اس بارے میں منع نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی امی یہ باتیں جاری رکھیں گی، اور نہ صرف باتیں بلکہ اسے لیکچر دینا بھی شروع کر دیں گی۔ اسی لیے وہ چپ چاپ ان کی باتیں سنا کرتی تھی، جبکہ بابا امی کی باتوں پر ہنستے ہوئے یہی کہتے
کہ بیٹا इनकी बातों को दिल पे मत लिया करो कि तो हर वक्त ही ऐसी बातें करती रहती है। तुम अच्छे से अपना काम करो और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो और जल्दी से घर वापस आ जाओ। अम्मी की बातों के बाद बाबा की बातें उसे काफ़ी पुरसुकून कर देती थी और वो नए सिरे से फिर से अपने काम में जुट जाती थी। शमाइला को ऑफिस में काम करते हुए तकरीबन 3 महीने गुजर चुके थे और इसके साथ ही उस लड़के से बात करते हुए भी उसे 3 महीने गुजर चुके थे। इन 3 महीनों में उसके दिल में फिरोज़ के लिए नरम गोशा पनपने लगा था और वो उसके लिए कुछ और ही जज्बात रखने लगी थी। उसे फिरोज़ की हरकतों और बातों से ये महसूस होने लगा था कि वो भी उसके लिए कुछ और ही जज्बात रख रहा है और मोहब्बत का यह एहसास उसके लिए बहुत सुकून देता था। वो हमेशा ही अपने चेहरे पर मुस्कुराहट फैलाए रखती थी। उसे फिरोज़ का साथ बहुत ही सुकून देता था। वो चाहती थी कि वो हमेशा इसके साथ रहे। वो उससे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन वो उसे बताने से डरती थी। वो चाहती थी कि वो खुद ही इजहार करे। और औरत तो होती ही ऐसी है कि जब उसके दिल में मोहब्बत की कली पनपती है तो वो उस मर्द की आस पर बैठ जाती है। उसकी ख्वाहिश होती है कि मर्द उसे अपनी मोहब्बत से आगाह करे, उसके नाज उठाए, उसके फूल से हाथों में एक गुलाब का फूल थमा कर कहे कि मैं इस तमाम दुनिया की तमाम हसीन लड़कियों को ज़ेर करता हुआ तुम्हें अपनाना चाहता हूँ और तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम मेरी मोहब्बत कबूल करोगी? और औरत का ये एहसास उसे एक नई ज़िंदगी बख्शता है। वो चाहती है कि हर मर्द जिससे वो मोहब्बत करे वो मर्द उससे ऐसे ही इजहार करे और इजहार में पहल करे। उसकी भी यही ख्वाहिश थी कि फ़िरोज़ उससे मोहब्बत में पहल करे। वो चाहती थी कि जैसे वो सोचती है वो बिल्कुल वैसे ही उसके सामने आए, उसके सामने घुटने टेके और बैठ कर कहे, शमाइला, मैं दुनिया की तमाम हसीन तरीन लड़कियों को तुम्हारे हुस्न का सदका कर दूंगा और तुम्हें अपना लूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी शरीक हयात बनो और मेरे साथ इस हसीन ठंडे और बर्फीले स्विट्ज़रलैंड की तमाम रौनकें देखो। तुम ही मेरी पहली मोहब्बत हो शमाइला और तुम ही मेरी ज़िंदगी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम बस मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। मैं तुम्हारे लिए हर दुनिया की हर मुसीबत से टकरा जाऊँ। मैं तुम्हारे लिए हर किसी से लड़ जाऊँगा। वो अपने दिल में पनपती हुई मोहब्बत के ज़ेरे असर यही ख्वाहिश रखती थी कि फ़िरोज़ आकर यही सब उससे कहे और ऐसा हुआ भी था। फ़िरोज़ ने मोहब्बत में पहल कर दी थी। उसने एक रात उसे डिनर पे बुलाया था। वो डिनर उसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन डिनर था। जब उसने उसे स्विट्ज़रलैंड के इस हसीन मकाम पर बुलाया था जहाँ पर एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक शीशे का महल नुमा होटल मौजूद था। इस होटल के एक कमरे में जहाँ से बाहर का सारा मंजर दिखाई देता था, यूँ लगता था जैसे ये सारा स्विट्ज़रलैंड इनके कदमों के नीचे हो। वहाँ एक खिड़की मौजूद थी और इस खिड़की से तमाम स्विट्ज़रलैंड को देखना शमाइला की पसंदीदा मशागल में से एक था। उसकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए फ़िरोज़ ने उसे वहीं पर बुलाया और वो उस टेबल पर बैठा था जो इस खिड़की के ऐन करीब थी। जब वो होटल में पहुंची तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। ये देखकर वो बहुत हैरान हुई कि फ़िरोज़ ने उसके इस्तकबाल के लिए ऐसा एहतमाम किया। जब वो होटल में पहुंची तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। ये देखकर वो बहुत हैरान हुई कि उसने इसके इस्तकबाल के लिए ऐसा इस्तेमाल कि फ़िरोज़ ने शमाइला के इस्तकबाल के लिए ऐसा एहतमाम किया था। जब वो उस होटल में दाखिल हुई तो काउंटर पर बैठे एक लड़के से उसने अपनी टेबल का नंबर पूछा तो उसने उसे इशारा किया। वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई। वहाँ का मंजर खामोशी में डूबा था जो छत पर लगे छोटे छोटे बल्ब से पैदा हो रही थी। इस मंजर को खूबसूरत माहौल में तब्दील कर रही थी। उसने बढ़ते हुए फ़िरोज़ को आवाज़ दी लेकिन उसे कोई जवाब ना मिला। उसने सारे हॉल को आहिस्तगी से चेक किया। जब वो उसे ढूंढते हुए उस आखिरी कोने में पहुंची जहाँ वो इसका इंतज़ार कर रहा था, टेबल पर सारे फूल बिखरे पड़े थे और उसके हाथ में भी एक खूबसूरत फूलों का बुके था। उसकी टेबल पर कैंडल्स जल रही थी। गुलाब के फूलों की भीनी भीनी खुशबू सारे माहौल में फैल चुकी थी। वो इस सब को देखकर हैरान हो रही थी। आज से पहले फ़िरोज़ ने उसका कभी ऐसा इस्तकबाल ना किया था। वो यही इसी जगह पर मौजूद होता वो अक्सर इसी जगह पर मौजूद होता था, लेकिन रोज़ का मंजर मुख्तलिफ होता था। वो यही इस जगह पर मौजूद होता था लेकिन वो इसका मुंतज़िर होता और जैसे ही उसे यहाँ दाखिल होता देखता जल्दी से उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाता और उससे कहता कि आज तुम पूरे 5 मिनट लेट हो। लेकिन आज ऐसा नहीं था और वो वक्त से पहले वहाँ पर पहुँचा हुआ था। जलती हुई कैंडल्स की लाइट में वो सारे मंजर को देख सकती थी। उसने हाथ में पकड़ा हुआ बुके नीचे घुटनों के बल बैठकर उसके सामने पेश करते हुए कहा, शमाइला, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलना चाहोगी? मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया के तमाम रंग तुम्हारे साथ देखूँ। मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना रूखी फीकी सी है। मैंने तुम्हारे बगैर कुछ लम्हात गुजार के देखे हैं, लेकिन इन 3 महीने में जो भी लम्हात मैंने तुम्हारे बिना गुजारे हैं वो मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचना चाहता।
میں چاہتا ہوں کہ تم میری شریک حیات بنو. کیا تم میرے ساتھ شریک حیات کے طور پر زندگی گزارنا چاہو گی؟ میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں اور چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد تم مجھے اس بات کا جواب دو. یہ کیا تھا؟ کیا دعائیں ایسی بھی قبول ہوتی ہیں؟ شمائلہ کے دل میں ایک دم سے یہ بات آئی تھی. وہ ہمیشہ یہی دعا کرتی تھی کہ آج فیروز مجھ سے کچھ کہہ دے، آج مجھ سے کچھ کہہ دے. اور جو وہ اپنے دل و دماغ میں سوچا کرتی تھی، سیم ویسے ہی آج فیروز نے اسے کہہ دیا تھا. اور اس روز فیروز کا برتھ ڈے تھا. اس نے اسے بتاتے ہوئے پرپوز کر دیا. شمائلہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس موقع پر خوشی کے آنسو بہائے یا اسے گلے لگائے. اس نے اس سارے معاملے میں خاموش ہونا بہتر سمجھا، مگر اس کی خوشی اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی. اور اس نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے بکے لے لیا اور اس کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے کینڈل لائٹ ڈنر کرنا شروع کر دیا. پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو اس کو اپنے گرد محسوس ہو رہی تھی اور اسے اپنی زندگی میں بھی اب ایسی ہی بھینی بھینی خوشبو محسوس ہونے لگی تھی. اسے اپنا آپ پھولوں جیسا محسوس ہونے لگا تھا. اسے لگا کہ اس کی زندگی ایک دم سے مکمل ہو گئی ہو، برف میں موجود پھول کھل اٹھے ہوں اور اس کی ساری ارد گرد کی فضا جگمگا اٹھی ہو. اس کی بے رونق زندگی جیسے ایک دم سے بہاروں کی امید ہو چکی ہو. اس سب میں وہ اپنی ماں کی تمام نصیحتیں، تمام باتیں جو اس سے ہر روز اس کی ماں صبح شام کال پہ کرتی تھی، تمام باتیں بھول چکی تھی. اسے یاد تھا تو صرف فیروز اور اس کی محبت، اور اس کے ساتھ دنیا بہت حسین لگ رہی تھی. وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی محبت کی سحر میں ڈوبی رہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ دنیا محبت کرنے والوں کو کبھی چین سے نہیں جینے دیتی. کبھی محبت میں ایک محبت کرتا ہے تو دوسرا اس سے دوری چاہتا ہے، لیکن کبھی جب دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے ہو تو پھر دنیا ان کی دشمن بن جاتی ہے اور انہیں ملنے نہیں دیتی. اور محبت کی یہ ناکامی کی دونوں صورتیں انسان کو بہت تکلیف دیتی ہے. جب اپنے ہی انسان کے دشمن ہو جائیں یا پھر اپنا محبوب ہی انسان کا دشمن بن جائے، وہ محبت جو انسان کے دل کو اس قدر موم کر دیتی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ انسان کی آنکھیں بھر آتی ہے اور وہ حساس ترین انسان بن جاتا ہے. محبت کا دور ہر انسان پہ آتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس حسین احساس کے بعد بہت ساری اذیتیں اور تکلیفیں اس کی منتظر ہیں، مگر پھر بھی وہ اس طرف کھنچا چلا جاتا ہے. شمائلہ کی زندگی کا یہ واقعہ بھی ہر ایک کی کہانی کی طرح تھا، جس میں محبت کے شروع ہوتے ہی اس کے قتل کے منصوبے بازیاں شروع کر دی جاتی ہیں، اور یہ منصوبے بازیاں کوئی اور انسان نہیں بلکہ اپنے ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ بھی سرعام. اس روز جہاں فیروز کے اقرار نے اس کے سینے میں ٹھنڈک پہنچائی تھی، وہیں امی کی نصیحتوں اور روزانہ کی باتوں نے اسے پریشان کر دیا تھا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ شمائلہ یہاں کسی کے ساتھ زیادہ فرینک ہو. اس کی امی ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ وہ ہر کسی سے دور رہے اور ان کی مرضی کے آگے سر جھکائے. جہاں وہ کہیں وہ شادی کر لے، جو اب شاید شمائلہ کے لیے ممکن نہ تھا. وہ فیروز سے محبت کرتی تھی اور شاید وہ ماں کی بات مان کر ان کی مرضی کے مطابق شادی کر بھی لیتی، لیکن فیروز نے اظہار محبت کر کے اب اس کے پاؤں میں اپنی محبت کی زنجیر ڈال دی تھی، جس سے وہ پیر چھڑانا ہرگز نہیں چاہتی تھی. وہ اس بات کا ذکر ابھی اپنے گھر والوں سے نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی اور فیروز کے ساتھ محبت کے سفر پر چل نکلی. اور آج رات نیو ایئر کی پارٹی رکھی گئی تھی جہاں تمام آفس ورکر کو بلایا گیا تھا، اور وہ اس موقع پر فیروز کو ایک گفٹ دے کر اپنے منہ سے اقرار کرنا چاہتی تھی. اسی لیے اس نے آج آفس سے چھٹی کے بعد بازار میں آنے کا پلان بنایا تھا، کیونکہ وہ فیروز کو پھولوں کا بکے اور ایک گفٹ دینا چاہتی تھی، ایک بہترین انداز میں نیو ایئر وش کرنا چاہتی تھی. مگر ابھی یہ سب اس کے دل میں ہی تھا اور اس سارے وقت کو سوچتے ہوئے مسکرا رہی تھی، کیونکہ وہ فیروز کے ساتھ پہلی نیو ایئر پارٹی سیلیبریٹ کر رہی تھی. مگر کسے پتا تھا کہ اس کی مسکان بس چند لمحوں کے لیے تھی اور آگے سے ہمیشہ کے لیے آنسو اس کا مقدر بن جائیں گے. شمائلہ کو شاپ سے نکلتے ہی اس کی امی کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے شمائلہ کی شادی طے کر دی ہے ان کے چچا کے بیٹے کے ساتھ جو جرمنی میں رہتے ہیں. اپنی امی کی یہ بات سنتے ہی اس کا دل ہولنے لگا تھا. اس نے اپنی امی سے کہا کہ میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں اور ابھی کچھ بننا چاہتی ہوں، میں ان چیزوں میں ابھی نہیں پڑھنا چاہتی. لیکن اس کی امی کا فیصلہ قطعی تھا. اس کے پودوں کا مالے بھی ویسا ہی تھا، گنگنا رہا تھا اور گارڈن صاف کر رہا تھا. ویسے ہی اس کا چمن ہرا تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی. وہ شانو بھی بالکل ویسی ہی تھی، جنگلی سی، شوخ سی، جو اسے باجی باجی نہ کہتے تھکتی تھی. اصل میں وہ اس کے گھر کی ملازمہ تھی. ان کے گھر کے سامنے کا پارک بھی سیم ویسا ہی تھا جیسے چھوڑ کر گئی تھی. امی بابا سب کچھ ویسا ہی تھا، حتیٰ کہ وہ خود بھی بالکل ویسی ہی تھی جیسے وہ آج سے 5 سال پہلی تھی. اگر کچھ بدلا تھا تو وہ تھا صرف اور صرف اس کا دل، اس کی آنکھیں اور اس کے احساسات. اس کے علاوہ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی، اور وہ خود بھی ویسی تھی جیسے وہ یہاں سے رخصت ہو کر گئی تھی.
تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ویسی کی ویسی ہی تھی، لیکن تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب جاب کے کچھ مہینے ایسے تھے جنہوں نے اسے خود بخود بدل دیا تھا، اور اسے سمجھ بھی نہ آئی تھی کہ وہ اتنی بدل چکی ہے۔ لیکن یہ وقت ہوتا ہے جو ہر کسی کو بدل دیتا ہے، اسے بھی بدل دیا تھا۔ اس نے صبح سویرے پہنچتے ہی فریش ہو کر امی بابا کے ساتھ ناشتہ کیا، اور ناشتہ کرنے کے بعد گھر میں ایک دم سے کہرام مچ گیا کہ اس کی شادی کی تیاریاں شروع تھیں۔ اس کے نکاح کے لیے گھر میں سب لوگ تیاریاں کرتے پھر رہے تھے، اور اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اتنی جلدی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی امی سے کہا کہ امی اب تو میں آ گئی ہوں، اتنی جلدی کیا ہے نکاح کی؟ لیکن اس کی امی نے کہا کہ بیٹا تمہارا نکاح کل شام کو ہی ہوگا، اور یہ پہلے سے ہی طے تھا۔ تمہارے چچا جان بھی کل واپس آ رہے ہیں، وہ کل صبح ہی پہنچ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آج شام کو ہی آ جائیں، اور یاد رکھو کہ کل شام کو تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی ایک بار پھر شمائلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ اپنی امی کے سامنے یہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ دور رہ کر کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی ہے، یا اس نے ان کی بات نہیں مانی اور کسی اجنبی شخص سے دل لگا لیا۔ لیکن شمائلہ کیا کر سکتی تھی؟ اسے سب کچھ بھولنا تھا۔ اس نے اپنے دل میں یہ سب کچھ چھپانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مسکرا کر کہا چلو ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھے کرتے۔ اس نے مقدر کا لکھا تسلیم کر لیا، اور اب وہ اسی بات پر راضی رہنا چاہتی تھی، لیکن اس کا دل و دماغ ابھی بھی فیروز کو اس کے دل سے نکال نہیں پایا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ فیروز اسے غلط تو نہیں سمجھ رہا ہوگا، کہیں اسے اس کی محبت جھوٹی نہ لگی ہو، کہیں وہ اسے ٹائم پاس کرنے والی لڑکی نہ سمجھ لے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اس نے اپنے دل میں سوچا، اور اپنے سر کو جھٹک کر اپنے آنسو چھپانے لگی۔ لیکن اس کے آنسو اس کی امی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، لیکن اس نے اگنور کر دیا۔ اس نے کہا نہیں امی کوئی بات نہیں، میں ویسے ہی آپ سے دور جانے کے غم میں رو رہی ہوں۔ نہ جانے وہاں پر کیسے لوگ ہوں گے، میں نے انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں۔ چچا جان سے پھر بھی کبھی کبھی بات ہو جایا کرتی ہے، لیکن ان کے بچوں سے تو میں نے کبھی بھی بات نہیں کی، نہ ہی میں نے ان کو کبھی دیکھا ہے۔ تو بس اس بات کا دکھ ہو رہا ہے، آپ سے دور جانے کا دکھ ہے۔ اس بات پر اس کی امی نے اسے اپنی سینے سے لگا لیا، اور ان کے بھی آنسو نکل آئے۔ انہوں نے شمائلہ کو سینے سے لگایا اور پیار سے سمجھانے لگی کہ بیٹا، ہر ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کو خود سے دور کرنا پڑتا ہے، یہ کوئی ہماری ریت رواج نہیں، بلکہ یہ اسلام میں کہا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ کو کبھی اپنے آپ سے دور نہ کرتے، اور انہیں کبھی بھی شادی نہ کرنے دیتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے بیٹی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ جب بچے اور بچیاں جوان ہو جائے تو ان کی شادی کر دی جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم ماننا پڑتا ہے، اپنے کلیجے کو خود سے دور کرنا پڑتا ہے، ورنہ کون ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں ان سے دور ہو جائیں۔ یقین رکھو تمہارے بابا نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور تمہارا کزن ماشاءاللہ سے بہت سلجھا ہوا لڑکا ہے، وہ تمہارا انشاءاللہ بہت خیال رکھے گا۔ میں جانتی ہوں تم گھبرائی ہوئی ہو، مگر یہ بات اپنے دل و دماغ سے نکال دو کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے کچھ غلط فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اور ابھی تمہارے چچا جان پہنچنے والے ہیں، تم ان کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ دوسرے ہی روز شام کے وقت چچا جان لوگ پہنچ چکے تھے، اور گھر میں خوشیاں منائی جانے لگی تھی۔ میں صرف چچا جان اور چچی جان سے ملی، کیونکہ ان کے باقی بچے سو چکے تھے۔ جب وہ اٹھ کر آئے تو انہوں نے باقی کسی سے بھی ملاقات نہ کی۔ چنانچہ دوسرے ہی روز شام کے وقت چچا جان لوگ پہنچ چکے تھے، اور گھر میں خوشیاں منائی جانے لگی تھی۔ شمائلہ صرف چچا جان اور چچی جان سے ملی تھی، کیونکہ وہ باقی کسی بھی انسان سے نہیں ملنا چاہتی تھی۔ چچا جان سے مل کر وہ واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب شام کے وقت اسے تیار کرنے کے لیے پارلر والی آنے والی تھی، تو اسے خود کو تیار کروانا تھا۔ اس سب کے لیے اس کا دل بہت بیٹھا جا رہا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، نہ جانے فیروز کہاں ہوگا اور وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ اس کا دماغ اب بھی فیروز کو ہی سوچ رہا تھا، اور نہ جانے یہ وقت کیسے جلدی بیت رہا تھا کہ اسے لگا کہ ابھی تو وہ چچا جان سے مل کر آئی ہے، اور ابھی ابھی اس کے نکاح کا وقت آ گیا۔ اسے تیار کرنے کے لیے پارلر والی آ چکی تھی۔ اسے بہت ہی خوبصورت لہنگا پہنا دیا گیا تھا، جس کا رنگ گلابی رنگ کا تھا، اور اس کے ساتھ میچنگ جویلری بہت جچ رہی تھی اس پر۔ جب وہ تیار ہو چکی تو وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی فیری ٹیل کی فیری ہو، جسے اٹھا کر اس دور میں بھیج دیا گیا ہو، یا کوئی پری ہو جو آسمان سے ابھی ابھی اتری ہو۔ جب اسے تیار کر کے باہر لایا گیا تو سارا گھر بہت خوبصورت طریقے سے سجا ہوا تھا۔ تمام لوگ صحن میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ آئی تو اس کا کزن سامنے اسٹیج پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فوراً وہ اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسٹیج پر لے آیا۔ شمائلہ نے اس کی طرف نہیں دیکھا، وہ دل ہی دل میں بہت رو رہی تھی۔ اس کا دل ابھی بھی فیروز کی طرف مائل تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ پر ہاتھ رکھے اسٹیج تک آئی، اور اسٹیج پر آتے ہی نکاح کرنے کا کہا گیا۔ جیسے ہی نکاح خواہ نے نکاح پوچھنے کے لیے اس سے پوچھا، بنت زریاب، آپ کا نکاح آپ کے چچا زاد فیروز شاہ سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟
तब उसका दिल एकदम लर्ज उठा और उसने आंखें उठाकर देखा। उसने अपने बराबर में बैठे उस शख्स को देखा जिसके साथ अभी वो निकाह के बंधन में बंधने जा रही थी। वो कोई और नहीं, फिरोज़ था, उसका अपना फिरोज़। वही फिरोज़ जिसकी मोहब्बत में स्विट्ज़रलैंड में ये पागल थी और अब उसे अपनी ही दुल्हन बनाने के लिए तैयार बैठा था। दुआएं इतनी जल्दी कबूल हो जाती हैं मालूम नहीं था, क्या मौजे भी हो सकते हैं ये भी मालूम नहीं था। शुमाइला ने दिल ही दिल में सोचा और फ़ौरन कबूल है कह दिया। फिरोज़ अपनी आंखों में शरारत लिए उसे देख रहा था। फिरोज़ शुमाइला से कभी नहीं मिला था, इसी वजह से उसने अपने और शुमाइला के माँ बाप से रिक्वेस्ट की थी कि वो भी स्विट्ज़रलैंड जाकर उसके साथ रहेगा और उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करेगा। जब वो इससे मोहब्बत करने लगेगी तब वो इससे शादी कर लेगा। और अब ऐसा ही हुआ था। इन दोनों की मोहब्बत मुकम्मल हो चुकी थी। आसमान पर चमकते हुए चांद और सितारे इन दोनों को शादी मुबारक कह रहे थे और इनकी मोहब्बत पर रश्क कर रहे थे। इन दोनों की मोहब्बत मुकम्मल हो चुकी थी और तमाम लोग मुस्कुराकर इन दोनों को देख रहे थे। बिलाशुबा ये एक हसीन जोड़ी थी जो आज मुकम्मल हो गई थी।